السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ میرا مائک میوٹ ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ رہی آواز آ رہی؟ صحیح صحیح. اچھا جی شروع کرتے ہیں. شیئر اسکرین. ٹھیک ہے. آج ہمارا یہ والا ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک سے پہلے ہمیں اعراب کو ریوائز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اعراب کو ریوائز کریں گے آج. پہلے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، دعا سے شروع کرتے ہیں. اور جو سسٹر آتی ہیں کلاس میں وہ اپنی اٹینڈنس ضرور لگایا کریں. مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے ایڈوانس کلاس میں، تو پھر میں کوئز صرف اسی کو دوں گی جو کہ آئے گا، جو پراپر ہر کلاس میں پریزنٹ ہوگا. یہ بات اچھی طرح سن لیں. اور جو صرف ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. جو ٹیسٹ نہیں دے رہے، جو کچھ نہیں کر رہے، ان کو کچھ نہیں. جنہوں نے اپنا نام تک نہیں شو کیا ہوا، جو فون ابھی بھی میں نے 2-4 میسج کیے ہیں جن کے جو نمبر سے ہیں سسٹرز، ابھی تک مجھے ان کے نام ہی نہیں پتا. تو پھر ہر کلاس میں داخلہ، اور یہ کلاس ایڈوانس میں تو بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں کو ہر چیز میں آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا فضیلت؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی سسٹر. ہاں، اس میں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو اٹینٹو ہونے کی، وقت پہ آنے کی، نوٹس بنانے کی. میں خود بھی نوٹس دوں گی. ابھی یہ میں اسباب منع سر کے نوٹس میں آپ کو دوں گی. ٹھیک ہے، اور آپ ان کو اسی طرح کاپی میں اتاریں گے. یہ نہیں کہ آپ نے اس میں سیل فون میں پڑے رہیں یا کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ میرا ٹائم بھی ضائع نہ کریں پلیز، اور اپنا بھی نہ ضائع کریں. باقی سسٹرز کیا کہیں گی جو آتی ہیں ڈیلی؟ اپنے نام تو بتا دیں مجھے تاکہ میں آپ کے اٹینڈنس تو مارک کیا کروں. پرائیویٹ میں ضرور میسج کیا کریں سسٹرز. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون آتا ہے، میں کسی کا نام نہیں جانتی. جی ابھی جو سسٹرز ہیں اپنے نام بتا دیں. My name is عابدہ. عابدہ. ہاں عابدہ، آپ جو ہیں ساری کس کلاسز آپ نے لی ہیں؟ شروع سے لے رہی ہیں میرے ساتھ عابدہ؟ اچھا باقی سسٹر کون ہے؟ حیا. حیا. اچھا حیا آپ انڈیا سے ہیں نا؟ نہیں میں پاکستان سے ہوں. اچھا کراچی. اچھا آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا سمینہ حیا عنایت اللہ. اچھا عنایت اللہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. میں نے صرف فرسٹ کلاس نہیں لی تھی آپ کی کیونکہ مجھے کرونا تھا نا. اچھا 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 اچھا. اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی تو بس چل رہی ہے، ریکوری چل رہی ہے. ہاں ہاں نہیں میں آواز سے اب بیٹر لگ رہی ہیں ابھی تھوڑی ماشاءاللہ. لیکن یہ ٹائم تو لگتا ہے نا، وہ جی جو اندر وہ زخم بناتا ہے وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جی جلدی پھر بھی آپ کلاس لے رہی ہیں، دیکھیں اتنی ہمت والی ہیں آپ. اور کون ہے؟ فضیلت ہے. اور کون ہے؟ اور سسٹر کوئی ہے؟ چوتھی تو میں آئی ہوں. عابدہ. اچھا عابدہ ہیں. عابدہ آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ جی آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرے پاس اور بھی عابدہ ہیں. پورا نام اگر بتا دیں. عابدہ زیدی. زیدی. اچھا ٹھیک ہے. چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو. آگے لیٹ ہو گئے تھوڑا، دعا کر لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اچھا ہم پہلے کیا کریں گے، اعراب کو تھوڑا سا میں آپ سے کوشچن کروں گی اعراب کے بارے میں، تو پھر ہم آگے چلیں گے. اعراب جو ہے یہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بول دے جو بھی بولنا چاہتا ہے، بس ریکارڈنگ میں آ جائے آپ لوگ. آخری لفظ کی حرکت پہ جو ہاں کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہاں وہ ٹھیک ہے. اسٹیٹس آف جو ہوتا ہے وہ ناؤن، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹس آف اے ناؤن، اور یہ بدلتا رہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں. پلیز سسٹر میوٹ رکھیں، آپ کے مائک میں تھوڑی پرابلم ہے، پھر ریکارڈنگ میں آئے گی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں.
باقی جن کا مائک ہے صحیح ہے وہ بول سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اعراب جو ہوتا ہے نا وہ آخری حصے کی جو تبدیلی ہے اس کا نام اعراب ہے. اب دیکھیں آنی اور اونا میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ آنی میں نون کے نیچے کسرہ اور نون پہ زبر جمع میں وہ اعراب نہیں ہوتا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے, وہ نہیں کہہ سکتے. آخری حصے میں جو تبدیلی ہوتی ہے کسی بھی نون کے وہ اعراب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اعراب. اور یہ اسٹیٹس آپ کی بات صحیح ہے اور یہ بدلتا رہتا ہے. اور یہ کتنی طرح کا اعراب ہوتا ہے؟ اعراب کتنی طرح پڑھا تھا ہم نے, کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3. ہاں 3 حالتیں ہوتی ہیں نون کی. کون کون سی ہوتی ہیں؟ 3 ہاں, مرفوع, منصوب ہاں اور ہاں, کوئی بھی نون جو ہے نا, کوئی بھی نون جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا, تینوں حالتوں میں سے ایک ہوگا. اور جی. یہ صرف دمہ اور فتح اور کسرہ نہیں ہے میری بہنوں, دمہ فتح کسرہ اعراب نہیں ہوتا. یہ حرکات ہوتی ہیں, شروع سے بتاتی آ رہی ہوں, یہ حرکات ہوتی ہیں. اعراب جو ہے نا, اب چونکہ ہم ایڈوانس لیول پہ, تو اعراب کسی اور چیز کا نام ہے, وہ آخری حصے کی جو تبدیلی ہوتی ہے نا کسی نون کی, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اعراب یہ تین طرح سے اعراب آتا ہے. اچھا اس میں پھر آپ کا یہ ہو جاتا ہے آگے کہ دمہ فتح کسرہ تو کہتے ہیں کہ اعراب نہیں ہوتا, لیکن اب آپ دیکھیں تو اعراب جو ہوتا ہے نا, نون کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ نون جو ہوتے ہیں 5 طرح کے ہوتے ہیں, 5 طرح کے. کوئی نون بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یا تو واحد ہوگا, ٹھیک ہے, چاہے مذکر و مؤنث ہو وہ واحد ہوگا, یا مثنیٰ ہوگا, یا پھر کیا ہوگا, نون جو ہوگا وہ جمع ہوگا. اور جمع میں پھر کتنی جمعیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا, واحد مثنیٰ جمع کون سی؟ ایک تو جمع مذکر سالم, ٹھیک ہے, مذکر سالم, جمع مذکر سالم, اور پھر مؤنث سالم, اور مؤنث سالم, اور پھر تیسری جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر. ہاں جی, جمع مکسر ہوتی ہے. تو کوئی بھی نون جو ہوتا ہے ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مذکر ہو یا مؤنث ہو, جمع مکسر, یہ 5 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. واحد ہوتے ہیں قرآن مجید میں, آپ کوئی بھی لفظ اٹھا کے دیکھیں, یا تو وہ واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا, یا مذکر جمع مذکر سالم میں سے ہوگا, یا مؤنث سالم میں سے ہوگا, یا جمع مکسر میں سے ہوگا. یہ 5 میں سے کوئی ایک ہوگا. تو پھر اسی طرح سے آپ کی اس کا اعراب بھی ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھیں واحد اور جمع مکسر پہ کس طرح کا اعراب آتا ہے, کیسے اعراب آتا ہے؟ آپ تنوین دیکھتے سے. ہیں تنوین سے آتا ہے, یعنی اعراب بالحرکت آ رہا ہوتا ہے. اعراب بالحرکت آ رہا ہوتا ہے, حرکت سے آ رہا ہوتا ہے. حرکت دمہ فتح کسرہ ہوتی ہے نا, تو اعراب جی. بالحرکت, یہ بالحرکت جو ہے یہ آپ کا نمبر 1 ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے اب مثنیٰ. اچھا واحد اور جمع مکسر کو نکال دے, پیچھے 3 چیزیں رہ جاتی ہیں نا. اچھا ایک چیز اس میں اور بھی شامل کرنی ہے اعراب بالحرکت میں, واحد اور جمع مکسر آپ نے کہا, اور جمع مؤنث سالم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں جی. اعراب, اعراب. اس میں اعراب کس اس سے آتا ہے؟ اس میں کس سے اعراب آتا ہے؟ حرکت. حرکت سے ہی آ رہا ہے. اس میں اس کی بھی حرکت چینج ہوتی ہے. ہاں وہ ساؤنڈ والی بات اب نکال دیں, وہ بچوں والی ہے, وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ اعراب بالساؤنڈ ہے, اعراب بالصوت ہے, آنی اونا, وہ نکال دیں ابھی. ٹھیک ہے نا. ابھی اعراب کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 طریقے سے, اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. ٹھیک ہے, یہ اپنی کاپی میں نوٹ کرتے جائیں, اور میں نوٹس بھی دوں گی انشاءاللہ آپ کو جہاں جہاں ضرورت ہوگی, بٹ اپنی کاپی میں لکھیں. اعراب بالحرکت, اعراب بالحرف. تو اعراب کی 2 قسمیں کون سی ہوگی؟ اعراب بالحرکت, اعراب بالحرف. ٹھیک ہے. اب اعراب بالحرکت کس پہ آئے گا؟ 3 چیزوں پہ آئے گا. واحد پہ آئے گا, اس کے بعد کس پہ آئے گا؟ جمع مکسر پہ آئے گا, جمع مؤنث سالم پہ آئے گا. تو یہ تو اعراب بالحرکت ہو گیا 3 چیزوں پہ, نمبر والا پہلا والا. اب دوسرا والا اعراب بالحرف کس پر آئے گا؟ کتنی چیزیں بچی ہمارے پاس؟ باقی 2 چیزیں بچ گئی نا 5 میں سے. اب ان 2 پر کیا ہوگا؟ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں آپ کی,
ایک تو آپ کا ہے مثنیٰ، ٹھیک ہے نا، مثنیٰ چاہے مذکر ہو مؤنث کا ہو مثنیٰ، اور دوسری چیز کیا ہے جمع مذکر سالم. اب ان پہ اعراب الحرف آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کلاس کا فائدہ اٹھا لیں، یہ کلاس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، خاص طور پہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہو ان کے لیے، ریویژن کے طور پہ بھی اور ویسے بھی. جو چیزیں آپ کو نہیں بتائی گئی وہ اس کلاس میں بتائی جا رہی، جو چھوڑ دی گئی تھی بیسک لیول پہ. تو اعراب جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. اعراب تو آپ کو پتہ ہی نا اعراب کیا ہوتا ہے، تعریف ہم نے پڑھ لی. پھر اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، اعراب الحرکت، اعراب الحرف. حرف سے کون سا اعراب ہوتا ہے، اور حرکت سے تو آپ نے ضمہ فتح کسرہ بتا دیا، تنوین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہاں کہاں آتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ واحد پہ آتا ہے، جمع مکسر پہ آتا ہے، جمع مؤنث سالم پہ آتا ہے. اس کے بعد اعراب الحرف کس چیز سے ہوتا ہے، حروف سے ہوتا ہے نا. تو کون سے حروف سے ہوتا ہے، کون کون سے حروف ہوتے ہیں جن سے؟ مثنیٰ میں الف نون، جمع میں واو، ہاں ہاں اور نسبی اور جری حالت میں یا نون. ہاں. تو یہ تین طرح کا اعراب ہوتا ہے، الف سوری الف واو اور یا. یہ تین لیٹر ہوتے ہیں جنہیں حروف مدہ بھی کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ یہ کیا ہیں، یہ اعراب ہیں، یہ اعراب کے حروف ہیں، اعراب بالحرف ہیں. تو مثنیٰ میں آنی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آنی کے اندر بھی آپ کا الف جو ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، کیونکہ نون تو گر جاتی ہے مضاف میں جا کے، آپ کو پتہ ہے نا مضاف جب بناتے ہیں تو نون گرا دیتے ہیں. تو اسی طرح واو میں بھی، واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کے لیے ہوتا ہے. اور یا کس کے لیے ہوتا ہے، یا دونوں کے لیے ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے بھی ہوتا ہے نسبی جری کے لیے، اور جمع مذکر سالم کی نسبی جری حالت میں بھی ہوتا ہے. جمع مذکر سالم کی جو نسبی جری حالت ہوتی ہے، مسلمینہ دونوں ایک ہی ہوتی ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ریوائز کریں. اور مسلمونہ، ٹھیک ہے، مسلمونہ میں وہ جو ہے یہ آپ کا جمع مذکر سالم کا رفعی حالت کو ظاہر کرتا ہے. اور یا جو ہے نسبی جری دونوں حالتوں کو، اور الف جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا رفعی حالت کو، اور یہ یا دونوں طرف کام کر رہا ہے، یہاں بھی کر رہا ہے اور یہاں بھی کر رہا ہے، جو مذکر سالم میں بھی کر رہا ہے. اچھا، ان میں یہ والا اعراب کیوں آتا ہے، کیونکہ ان کے آخر میں جو ہے تنوین نہیں آتی، بلکہ تنوین کی جگہ کیا آتی ہے، نون آتی ہے، نون آتی ہے. تنوین اور نون آپ کو پتہ ہے دونوں ایکول ہوتے ہیں، دونوں ایکول ہوتے ہیں. اگر ہم ایک اب شاید آپ کو یہ بات پتا ہو لیکن ریویژن کے لیے اچھی ہے، کہ اگر میں یہ لکھتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ لکھتی ہوں یا پھر میں یہ لکھتی ہوں، تو کوئی فرق ہے دونوں میں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے کہاں لکھا ہے یہ؟ جی سسٹر. ہاں. تو ان اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب یہاں پر آپ کے اعراب الحرف آتا ہے تو پھر ہم تنوین کو ریپلیس کر دیتے ہیں نون سے، نون سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تنوین اور نون دونوں ایکول ہیں، تو چونکہ ان کے اوپر پھر مثنیٰ پہ جمع مذکر سالم پہ آپ تنوین نہیں ڈال سکتے، تو پھر ہم یہاں پہ اعراب الحرف یعنی نون، یعنی الف و یا جو آتا ہے اس کے بعد نون آتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ نون جو ہے وہ کس کو ریپلیس کر، اعراب تو الف و یا ہوتا ہے، لیکن وہ نون کس کو ریپلیس کر رہی ہے، وہ آپ کی تنوین کو کر رہی ہے، تنوین کو کر رہی ہے. اور نون سے پہلے جو ہوگا وہ اعراب ہوگا، چاہے وہ الف ہو، چاہے وہ واو ہو، چاہے وہ یا ہو، وہ اعراب ہوگا. نون اعراب نہیں ہوگا، نون کے نیچے زیر اور نون پہ جو زبر ہوگی نا وہ تو مثنیٰ اور جمع کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس طرح سے چیز ہے. اچھا، تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا، اس کو ذرا لیتے ذرا سا، کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ آخری حصے میں تبدیلی کا نام ہے، کسی بھی اسم کے آخری حصے میں تبدیلی کا نام ہے. اور وہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی وہ حرکت سے ہوتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے، حرف سے ہوتی ہے. اور اس طرح سے اعراب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اعراب الحرکت، اعراب الحرف. اب یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل، اگر قرآن میں سے کوئی بھی لفظ اٹھائیں تو وہ ان 5 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں ہوگا، یا واحد ہوگا، یا مثنیٰ ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، جمع مذکر سالم ہوگا، یا جمع مؤنث سالم ہوگا، یا پھر جمع مکسر ہوگا. تو ان میں سے 3 کے اوپر کیا اعراب الحرکت آ جائے گا، اور 2 کے اوپر اعراب الحرف آ جائے گا. اور وہ 3 حرکت والے میں نے آپ کو بتا دیے، واحد ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مؤنث سالم ہے. اور اعراب الحرف جو ہے وہ آتا ہے آپ کا مثنیٰ اور جمع مذکر سالم پہ، ان کے آخر میں کیا آتا ہے، نون آتا ہے.
बाकी किसी के आखिर में नून नहीं आ रहा, जमा मुकस्सर के भी नहीं आ रहा, वहाँ तनवीन आ रही है, वाहिद में भी नहीं आ रहा, वहाँ तनवीन आ रही है, और जमा जो मुअन्नस सालिम है उसमें भी तनवीन आ रही है, ठीक है। सिर्फ ये जो मुसन्ना और जो मुज़क्कर सालिम होता है, चाहे इसकी रफ़ई हालत हो या नस्बी जरी हो, दोनों की, इसमें आपका इराब जो होता है वो अलिफ व या से आता है, इराब बिल हरकत आता है। रफ़ई हालत में आनी और ऊना साउंड होएगी, और नस्बी जरी में ऐनी और ईना साउंड होएगी। ऐनी मुसन्ना के लिए और ईना जो है वो आपकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई है तो कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं देखती हूँ कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर आपके क्विज में सवाल आ जाते हैं ना। अच्छा जी, ये हो गया, 3 तरह का इराब होता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसको अब आप आगे कर लेते हैं अभी। और तो अभी आपने वो आतुन और आतिन की जो आवाजें थी ना, वो आवाजों को नहीं देखना, अब आपने इराब को देखना है, इराब कैसे चेंज हो रहा है। आतुन जो है रफ़ई हालत है, और आतिन नस्बी जरी हालत है। जैसे तालिबातुन होता है तो तालिबातुन रफ़ई हालत है, तालिबातिन नस्बी है, और तालिबातिन जरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्क पता चल रहा है, दो तालिबातिन आ रहा है ना, तो नस्बी हालत में भी 2 कसरे ही आते हैं, बस ये याद रखना है आपने। और इसको नहीं, अब जब अलिफ लाम आएगा तो क्या होगा, फिर तनवीन रहेगी या हट जाएगी? हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। जैसे ही अलिफ लाम आएगा तो फिर वो तनवीन गायब हो जाएगी, चाहे वाहिद हो और चाहे जमा, कोई सी भी जमा हो, ठीक है। चाहे जमा मुकस्सर हो, जमा मुअन्नस सालिम हो, जमा मुज़क्कर सालिम हो। मुज़क्कर सालिम और मुसन्ना पे तो अलिफ लाम आएगा तो आखिर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो हरकत है ही नहीं, जिसको तनवीन को आप हटा के क्या करेंगे, वहां पे तो कुछ नहीं करना आपने आखिर में। मुसन्ना में और जमा मुज़क्कर सालिम में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अलिफ लाम लगाना है, दैट्स इट। अलिफ लाम नहीं होगा तो वो नकिरा होगा, अलिफ लाम हो तो मारफा हो जाएगा। लेकिन बाकी जहाँ पे दो तनवीन लग रही है वहां पे आप अलिफ लाम लगाएंगे तो वो आपकी एक हरकत हो जाएगी। सही है, इस बात को ज़हन में रखना है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया कि वो तनवीन के कायम मकाम होता है जो नून आता है मुसन्ना में और जमा मुज़क्कर सालिम में। अच्छा, फिर अब इसमें ये होता है कि इसको लिखने का तरीका होता है, हाँ, जब इनको मुदाफ बनाते हैं तो फिर इनका नून गिरता है, जो जिन पे अराबिल हरकत आता है ना, नून आता है आखिर में, उनका नून गिर जाता है और वो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है थोड़ी, और फिर उसी तरह से मुदाफ बनते हैं और आगे। और नून क्यों गिराया जाता है, क्योंकि तनवीन, जैसे तनवीन नहीं आती वैसे नून भी नहीं आता, ये आपको पता है। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने असल मकसद पे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो आगे हमने पढ़ना है, आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। एराब की बात तो हो गई, अब हमने ये देखना है कि एराब जो होता है, एराब के लिहाज से इसम की कितनी किस्में होती हैं। कोई भी नाउन जो होते हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं एराब के लिहाज से। एराब लास्ट जो तब्दीली होती है ना वहां पे, तो उसमें कभी तनवीन आ रही होती है, कभी नहीं आ रही होती, उस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ। तो क्या होता है एराब, चलें इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। जिन अस्मा के ऊपर एराब आता है, जाहिर है वो जो होते हैं अस्मा क्या कहलाते हैं, वो मोरब अस्मा कहलाते हैं। मार्फा नहीं, मोरब अस्मा का जो मोरब, हाँ हाँ, मोरब अस्मा कौन से होते हैं, जिनका एराब बदली होता है। एराब तो सभी का बदली होता है, जितने भी अस्मे उनका एराब बदली होता है, तो सारे मोरब ही हो गए ना, ठीक है ना। अच्छा, मोरब जो है इसकी एराब के लिहाज से, असल में इसको मुझे दो ठीक लिखा था मैंने, आप लोगों ने गड़बड़ा दिया। एराब जो है ना उसके लिहाज से जो अस्मा होते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं, और ये एक और तरह से किस्में होती हैं। वो जो पहले आपने पढ़ी एराब बिल हरफ और हरकत वो अलग है, ये एराब के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं, और ये होते हैं मोरब, कॉपी में लिखें, मोरब और मबनी, ठीक है ना। और फिर मोरब अस्मा जो होते हैं जिनका एराब बदलता रहता है, उनकी 2 किस्में होती हैं। वो क्या होती हैं,
मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। वेरी गुड, मुनसरिफ होते हैं, अभी आपको समझ आ गई बात। वो एक और तरह से मैंने जो ऊपर बताया था वो एराबी हालत होती है, ठीक है, वो एक और तरह से टॉपिक है। और ये वाला बिल्कुल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ठीक है ना। और मुनसरिफ कौन से होते हैं और गैर मुनसरिफ कौन से होते हैं, ये हमने पिछली दफा भी बात की थी क्लास में। मुनसरिफ वो होते हैं जिनका जो फुली डिक्लाइन होते हैं, जो दुन दन दिन तीनों तरह का एराब लेते हैं। फुली डिक्लाइन, उनका एराब 3 शक्लें बदलते हैं और उनके ऊपर तनवीन आती है, ठीक है। और गैर मुनसरिफ कौन से होते हैं, जिनके ऊपर तनवीन नहीं आती, सिर्फ एक दम्मा आता है। और एक दम्मा आने की वजह भी मैंने बताई थी पिछली दफा कि एक दम्मा आने की क्या वजह होती है। एक दम्मा आने की एक वजह तो होती है अलिफ लाम, और दूसरी वजह मैंने क्या बताई थी, मुदाफ। ये लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तीसरी वजह जो होती है मुदाफ के बाद, तीसरी वजह गैर मुनसरिफ होना है। गैर मुनसरिफ होना, या कोई भी कहीं से पकड़ के कोई सवाल दे देंगे और आप घूम जाएंगे फिर, अगर आपको टॉपिक की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता है एराब का, और ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारी 2 क्लासेस बनेंगी, एक से एक पे काम नहीं चलेगा। तो ये कोशिश करूंगी इतना आज कवर कर सके। अलिफ लाम की वजह से एक दम्मा आता है, मुदाफ की वजह से एक दम्मा आता है, और गैर मुनसरिफ होने की वजह से एक दम्मा आता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो अस्मा आएंगे ना गैर मुनसरिफ में, वो ना तो मुदाफ होंगे और ना अलिफ लाम होगा उनके ऊपर, वो इन दोनों के बगैर ही उनके ऊपर एक दम्मा आएगा। जैसे कि मरियमू, ठीक है, या इब्राहिमू। अब इन पे के देखेंगे मुदाफ बन रहे हैं ना, इनके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, तो ये गैर मुनसरिफ होने की वजह से। और मुनसरिफ वो होते हैं जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, तनवीन आती है, 3 शक्लें बदली करते हैं, बट ये 2 ही शक्लें बदली करते हैं। और मबनी क्या करते हैं, मबनी जो है तीसरी टाइप जो है, इनका फिक्स्ड एराब होता है, एक ही शक्ल में रहती है एक ही हालतों में। शक्ल, ये एक बिल्कुल एक ही हालत में रहते हैं, फिक्स्ड एराब होता है। और ये इसकी मिसाल दें कोई, हाँ, लजी, हाजा, 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 मूसा। मूसा मूसा को ना डालेंगे, मूसा मूसा को जो डालते हैं ना ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मोरब ये इनका एराब बदलता है, ठीक है। हाजा, हाजा, हाजा ये मबनी में फिक्स्ड है, यानी ये अपनी शक्ल बिल्कुल बदली नहीं करते ना। तो थोड़े बहुत मूसा मूसा से मिलते हैं, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि उनका डिफरेंट नाम है। तो वो अलिफ मकसूरा में आ जाते हैं ना, हाजा वगैरह तो अलिफ मकसूरा में नहीं आते, है ना। तो ये जो है आपके डिफरेंट होते हैं, अल्लाजी, हाजा, और इसी तरह से बाकी जमायर वगैरह जितनी होती चीज होती है, ये मबनी होते हैं, फिक्स होते हैं इनका एराब। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मुनसरिफ अस्मा जो है वो कितने % होते हैं, 90 85%, 85%। और गैर मुनसरिफ जो होते हैं वो 13% होते हैं, ठीक है। ये पिछली दफा हमने टॉपिक पे इतना किया था। और ये कितने होते हैं, ये 2% होते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके कितने हो गए, इस तरह इनकी परसेंटेज होती है। 85% देखें, अब देखें जो भी आपको नाउन नजर आए ना, 85% तो जो है हमारे आपके क्या है, वो मोरब है, यानी फुली डिक्लाइन होने। मोरब तो दोनों ही है, ये भी मोरब है, इसका भी एराब बदलता है, सिर्फ इसका एराब नहीं बदलता, ये फिक्स्ड होता है इनका एराब। मोरब का मतलब ये एराब, इनका एराब बदलता है, उन्हीं को मोरब कहते हैं। और मुनसरिफ जो होते हैं वो 85%, तो ज्यादातर तो क्या होंगे, वो 85% में आ जाएंगे, तनवीन वाले होंगे, ठीक है। अब गैर मुनसरिफ जो है वो 13% है। तो उनकी फिर उनको कैसे पहचानेंगे, तो जैसे हमने पहचाना था ना समाई मुन्नस को, बिल्कुल वैसे ही पहचानेंगे गैर मुनसरिफ को। जैसे उसके ग्रुप्स बना लिए थे ना हमने, इसी तरह इनके ग्रुप्स बना लेंगे और इनको पहचान लेंगे, और कोई तरीका नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इनके ग्रुप्स बना लेंगे, और उसमें औरतों के नाम और मर्दों के वो नाम जिनमें गोलता आती है, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आती है ना। और फिर इसी तरह कुछ सिफात होती है जिनके आखिर में अलिफ नून आती है, जैसे कसलान और रहमान, और इस तरह की जो सिफात होती हैं। और ये इंशाल्लाह हम पूरा ग्रुप पढ़ेंगे। फिर अभी यही पढ़ना है हमने। मुनसरिफ तो आपको पता ही है, मुनसरिफ का कोई मसला नहीं है, वो तीनों एराब लेते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और ये वाले जो है इनको पढ़ेंगे, और मबनी का भी कोई मसला नहीं है, उनको भी छोड़ देते हैं अभी।
تو ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب اس میں آ جائیے کہ اسباب و منع صرف، یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا یہ، نہیں اوپر بھی ہے تھوڑا، نہیں کر لیا تھا ہم نے. ایک سیکنڈ، ہاں ہے نا، ہے میں سمجھی شاید وہ سبق میں تھا. ہاں الممنوع من الصرف، ٹھیک ہے. اس کو دوسری عام زبان میں کیا کہیں گے، کیا نام دیں گے عام زبان میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں؟ غیر منصرف کہیں گے. ممنوع کا مطلب ہے روک دینا، من الصرف کا مطلب ہے ان کو گھومنے سے روک دینا، فلی ڈکلائن ہونے سے روک دینا. یہ پارشلی ڈکلائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فلی نہیں ہوتے، یعنی دو شکلیں بدلتے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے. اور پھر میں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں 13% ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں، اور اس میں ان پہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ یہ حالت جر قبول کرتے ہیں. زیر ان کے نیچے زیر نہیں آ سکتی. لیکن دو ایسی کنڈیشن جو آپ کو میں نے ٹائم بچا تو بتاؤں گی، جن کی وجہ سے ان کے نیچے بھی کسرہ آ جاتا ہے. شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، شاید آپ نے ٹیسٹ جو فرسٹ والے دیے ان میں شاید آپ نے اگر کورس کیا ہے لسان القرآن کا تو اس میں آپ نے شاید کیا ہو کہ کون سی دو حالتیں ہوتی ہیں جس میں وہ زیر قبول کر لیتے ہیں غیر منصرف بھی. ٹھیک ہے، یعنی ان پر حالت جر میں کسرہ نہیں آتا تو یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے اس میں آپ دیکھ لیں تو ابراہیم ابھی کیا ہے، یہ آپ کا نان عربک نیم ہے. اچھا، اس میں 5 انبیاء کے ناموں کو چھوڑ کے جو قرآن مجید میں بھی آتے ہیں سارے، ان کو چھوڑ کے تو باقی سارے کے سارے انبیاء کے نام جتنے ہیں نا، ایک کیٹیگری تو یہی بنا لیں، 5 کو نکال دیں اور باقی جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فرشتوں کے نام، ٹھیک ہے، اور عبرانی زبان کے باقی جو انبیاء کو چھوڑ دیں، فرعون وغیرہ، حامان، یہ سارے جتنے بھی ہیں، ہاروت ماروت، فرشتوں کے نام ہیں، یہ سب جو ہیں اس میں ہی آتے ہیں کیٹیگری میں، نان عربک نیمز جو ہے اس میں. اور پھر اسامہ مردوں کے وہ نام جن میں گولتا آتی ہے، فاطمہ عورتوں کے نام، شہروں ملکوں کے نام. اچھا، اس میں نا جو ایک چیز ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں عدل. یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے، یہ وہ والا عدل نہیں ہے جو ہمارا والا ہے، ٹھیک ہے. یہ عدل ہے تعدیل سے، یعنی تھوڑا ہیری پھیرا، اس میں ہیرا پھیری کر کے عامر سے عمر بنایا جاتا ہے، تو اس کو عدل کہتے ہیں. یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اکبر یا فلو کا وزن ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. افعالو کا وزن جو ہوتا ہے مذکر کا وزن ہوتا ہے، اور یہ آپ کا اسم مکسور اور اسم ممدود دونوں کا مذکر ہوتا ہے، یہ دونوں کا وزن ہوتا ہے. اچھا، عمران الف نون پہ ختم ہونے والے نام سارے کے سارے. اس کے بعد ولیم، یہ نان عربک نیم ہے. صفراؤ، یہ آپ کے عیوب میں نے پڑھائے تھے اور الوان پڑھائے تھے، ان میں صفراؤ، ٹھیک ہے. غرباؤ، یہ بھی اسی طرح سے آئے گا. اور مساجد، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ جو ہے نا یہ بھی ایک کیٹیگری ہے الگ سے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الف کے بعد یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ الف جمع کا الف کہلاتا ہے. اس کے بعد 2 حرف ہوں یا 3 حرف ہوں تو وہ سارے جتنے بھی الفاظ ہوں گے نا وہ غیر منصرف ہوں گے. یعنی 2 لیٹرز کے بعد ان دونوں پہ زبر ہوگی، ایک الف آئے گا، ٹھیک ہے. اور اس الف کے بعد کیا ہوگا، 2 لیٹر یا 3 لیٹر ہوں گے تو وہ کہے گی جمع منتہل جمع کہلاتی ہے. اور غیر یہ ہوتی ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے. تو یہ جمع مکسر کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور یہ اس سے بڑی آگے کوئی جمع نہیں بن سکتی، اس لیے کہتے ہیں اس کو جمع منتہل جمع. تو یہ ساری ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے، بس میں نے یہیں پہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیا. عربی زبان میں استعمال ہونے والے غیر منصرف اسما کون کون سے ہیں، یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. گرامر والوں کے مطابق غیر منصرف وہ اسم ہیں جن میں اسباب و منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں. 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے. کوئی بھی آپ لیں گے، جیسے مساجد آپ نے لے لیا نا، اب یہ ایک ایسا سبب ہے جو ایک ہی کافی ہوتا ہے. یہ جمع مکسر جو میں نے بتائی ہے نا یہ والی، یہ ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جسے آپ الف تانیث کہتے ہیں نا، وہ والا بھی الف تانیث کو بھی نکال دیں تو وہ جو ہے وہ بھی ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے. الف تانیث میں 2 چیزیں ہم نے پڑھی نا، الف مکسورہ، الف ممدودہ. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا جمع مکسر، اور یہ ایک سبب کافی ہوتا ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہم نے پڑھے ان میں 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے، تب وہ غیر منصرف بنیں گے، ٹھیک ہے.
یا ان میں سے ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. تو یہ والے جو میں نے بتایا الف تانیث اور یہ جمع مکسر، یہ دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اسباب من الصرف. ٹھیک ہے. کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے کچھ سبب ہوتے ہیں جو اسباب من الصرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. منع اسباب، اگر عربی میں پڑھیں گے تو اسبابو پڑھیں گے، اور اگر پرشین میں اس کو پڑھیں گے تو اسباب من الصرف. کبھی کبھی اس کو زیر دے کے بھی پڑھا جاتا ہے. اچھا یہ کتنے ہیں؟ یہ 9 ہوتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھیں، جو بڑی بات ہے 9 ہوتے ہیں. اور پہلا جو ہے وہ وصف ہے. وصف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصف کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سمجھ آیا؟ وصف کیا چیز ہوتی ہے؟ صفت. ٹھیک ہے نا. صفت ہوتی ہے، صفت. ہاں اردو میں صفت کہتے ہیں، عربی میں صفت کہتے ہیں. صفت. ٹھیک ہے. تو جب میں عربی بولوں گی تو میں صفت بولوں گی، اور جب میں اردو میں پڑھا رہی ہوں گی اس میں تو میں پھر میں صفتی بولوں گی، کیونکہ وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. تانیث میں کیا ہوتا ہے؟ تانیث جو ہوتی ہے یہ مؤنث ہوتا ہے نا. الف التانیث ہم نے پڑھا ہے. تو تانیث کی تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں نا، کتنی ساری، حقیقی، غیر حقیقی، اور وہ ہم نے پڑھی ہیں. لیکن یہاں پر صرف الف التانیث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس تانیث سے مطلب صرف الف التانیث ہے. اگر آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے تو اب آپ کو یہ چیزیں اچھی سمجھ میں آئیں گی. الف التانیث میں 2 الف ہوتے ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ. وہ دونوں اس میں تانیث میں شامل ہیں. لیکن اب یہ تانیث جو ہے نا، اس میں ایک ہی سبب کافی ہے، دوسرا سبب ضروری نہیں ہے. اور یہ جمع والا، جمع مکسر جو ہے، اس میں بھی ضروری نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہم پڑھے ان میں 2 اسباب ضروری ہیں. معرفہ. اب معرفہ جو ہے، معرفہ کی تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن اس میں سے صرف علم یوز ہوگی، باقی کوئی یوز نہیں ہوگی. معرفہ کی بہت ساری 7 اقسام پڑھی ہیں ہم نے. صرف علم جو پہلی والی ہے وہ اس میں استعمال ہوگی. اجمہ جو ہوتی ہے وہ نان عربک، یعنی غیر عربی. جو غیر عربی ہوتا ہے وہ اجمی کہلاتا ہے، اور عربی اور اجمی. تو یہ اجمہ وہی چیز ہے، غیر عربی، نان عربک. پھر جمع کا آپ کو پتہ ہے، جمع مکسر ہے، اور وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو الف کے بعد 2 یا 3 لیٹر ہوں گے. ترکیب جو ہے یہ مرکب بنانے سے ہے. تو مرکب تو ہم نے بہت سارے پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص قسم کا مرکب ہوگا جو یہاں پہ یوز ہوگا. باقی چیزیں جو ہیں ان کو تو گرامر والے مرکب کہتے نہیں ہیں. مرکب اشاری کو بھی مرکب نہیں کہتے، مرکب توصیفی کو بھی نہیں کہتے. وہ جن کو مرکب کہتے ہیں نا گرامرین، وہ 2 چیزوں کو مرکب کہتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو مرکب اضافی ہے یہ ایک ترکیب ہے، اور ایک جملہ اسمیہ ترکیب ہے. بس ان 2 کو وہ ترکیب کہتے ہیں، باقی سب کو وہ ترکیب کے زمرے میں نہیں ڈالتے. اور پھر ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر کون سی ترکیب جو ہے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ابھی آیت نہیں ہوگا. اس کے بعد الف و نون زائدہ تان. یہ الف نون جو ہے یہ ناموں میں بھی آ جاتا ہے، علم میں بھی آتا ہے، میلز کے، اور صفات میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وزن فعل. وزن فعل جیسے کوئی بھی وزن لے لیں آپ، فعلو کا وزن ہے نا. اسی طرح کسی بھی فعل مضارع کا وزن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فعل مضارع کا وزن، یعنی کسی بھی فعل کے وزن پہ آ جائے کوئی، افعلو بھی اس میں شامل ہے. اچھا اس کے بعد عدل جو ہے یہ میں نے بتایا تعدیل سے ہے، یہ وہ دوسرا والا عدل انصاف والا نہیں ہے. اچھا 2 کے قائم مقام اسباب جو ہے وہ تانیث اور جمع ہے. ان اسباب کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے. وصف کیا ہوتا ہے؟ وصف سے مراد صفت ہے جو لفظ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اسے وصف کہتے ہیں. کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب وہ وصف بنتا ہے جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. وصفی معنی کے لیے، جیسے احمر. احمر کیا ہے ابھی؟ اسود. یہ کون سا وزن ہے؟ یہ الف ممدودہ. یہ احمر جو ہے افعل کے وزن پہ نا، افعلو کے وزن پہ. اور اسودو یہ بھی آپ کا مذکر، یہ دونوں مذکر ہیں آپ کے، یہ دونوں مذکر ہیں، افعلو کے وزن پہ ہیں یہ. اچھا تانیث سے مراد مؤنث ہے، اور تانیث میں سے صرف الف تانیث 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. الف تانیث میں 2 چیزیں شامل ہیں، جیسے ہمراؤ اور صغرا. اب یہ الف مکسورہ ہے اور یہ آپ کا الف ممدودہ ہے. گول تا کے ساتھ تانیث غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی گول تا کے ساتھ جب یہ علم ہوگی، جیسے طلحتو. یہ جب ہم مثالیں کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. گول تا کے ساتھ بھی تانیث غیر منصرف کا سبب بنے گی، لیکن جب وہ علم ہوگی.
अलम होगी किसी औरत का या मर्द का। इसी तरह तानीस मानवी भी जो है गैर मुनसरिफ का सबब उस वक्त बनेगी जब ये अलम होगी। तो ये तानीस जो है मानवी कौन सी होती है ना, ये आपको पता ही है ना, लेकिन उसके साथ मजीद कुछ शराइत हैं। वो ये है कि 3 हरूफ से जायद हो, जैसे ज़ैनब, अब ये 4 हरूफ हो गए। अगर 3 हरूफ से जायद ना हो तो दरमियान वाला मुतहरक होगा, मिडल वाला मुतहरक होगा। अगर दरमियान वाला हर्फ मुतहरक ना भी हो तो कम से कम वो अलम अजमी हो, जैसे जूरू एक शहर का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं। और फिर मार्फा जो है, मार्फा की अक़साम में से सिर्फ अलम जो है वो इस्तेमाल होगा गैर मुनसरिफ के असबाब में। अजमा वो इसम जो अरबी के सिवा किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, और इसके गैर मुनसरिफ होने के लिए 2 शर्तें, एक ये कि वो कलमा अजमी ज़बान में भी अलम हो, और दूसरे ये कि अजमी ज़बान में भी अलम हो, और दूसरा ये कि वो 3 हरूफ से ज़ायद पर मुश्तमिल हो। 3 हरूफ पर मुश्तमिल वो अजमी नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनका दरमियान वाला हरफ मुतहरक होगा। तो इनको अब ये 5 पैगंबर हैं मैंने बताए थे, इनको निकाल के सारे पैगंबर जो हैं वो गैर मुनसरिफ नाम है। तो इनको कॉपी में नोट कर लेना, और नोट्स भी शायद आएंगे, उनमें भी होगा। मैं कंप्लीट उनको किया नहीं है। जमा जो है, जमा के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए कि वो मुंतहल जमू का सीगा हो। मुंतहल जमू के औजान दर्ज झैल हैं, इनके जो हैं आपके देख लें तो मसाजिदू मफाइलू का वजन है, और मफाइलू और मैं अभी लिखूं टाइम शायद खत्म हो जाएगा। मफाइलू और मफाइलू ये 2 वजन है इसके, हम देख लेंगे इनको बाद में। अच्छा, ये भी 2 सबबों के कायम मकाम होता है। ऐसे मुफरद अल्फाज जो मुंतहल जुम्मू के वजन पर हो वो भी गैर मुनसरिफ करार दिए जाते हैं। अब यहाँ से देख लें, मुझे लगता है टाइम दे रहे हैं हमें। तो ऐसे मुफरद अल्फाज जो मुंतहल जुम्मू के वजन पर हो वो भी गैर मुनसरिफ करार दिए जाते हैं। जैसे आप देखें, अलिफ के बाद के 2, अलिफ से पहले 2 लेटर हैं, उन पे ज़बर आ रही है, और आगे क्या है, 2 अलिफ के बाद 2 लेटर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, जमा मुंतहल जुम्मू का वजन है, बट ये क्या है, वाहिद का लफ्ज है, ये वाहिद है, टमाटर, ठीक है। और इसी तरह तबाशीर, अलिफ के बाद 3 लेटर आ रहे हैं, मफाइलू का वजन है, लेकिन ये क्या है, वाहिद है, तबाशीर चाक को बोलते हैं। अच्छा, तरकीब 2 कलमों का मिलाना तरकीब कहलाता है। 2 कलमों का मिलाना तरकीब कहलाता है। जैसे मुरक्कब बनाते हैं ना, एक इसम लिया या एक हरफ और एक इसम ले लिया तो मुरक्कब बनाया, और 2 कलमों के मिलाने से जो लफ्ज बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कबात नाक़िसा और जुमला इस तरकीब में शामिल नहीं है। जुमला में जुमला फेलिया भी होता है, जुमला इसमिया भी होता है, इस तरकीब में शामिल नहीं है। यानी कोई ये एक खास मुरक्कब होगा जो कि इसमें बताया जाएगा। नंबर 7, अलिफ नून ज़्यादा तान से मुराद है कि ये वो अलिफ नून होगा और जो कि रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होंगे, हरूफ असली नहीं होंगे, और उनके गैर मुनसरिफ होने का सबब बनने की 3 सूरतें होंगी। उनके गैर मुनसरिफ का सबब बनने की 3 सूरतें होंगी। किसकी? अलिफ नून की, ज़ायदा तान की। अलम के आखिर में हो, ये मैंने बताया आपको कि अलिफ नून मर्दों के नामों पे आए, और फिर जो है वो ऐसी सिफ्त के आखिर में हो जिसकी मुअन्नस फ़ालानत उनकी वजन पर आती है। जैसे सकरानुन, सकरानू की जमा उसकी जो मुअन्नस आती है वो सकरा आती है। सकरानू की जमा मुअन्नस है, सॉरी ये सकरा है, जमा जो होती है ना वो इसकी कोई और ही होती है। अब ये टेस्ट में सवाल आया हुआ, मैं नहीं बता रही, और यहाँ पे आपने ढूंढना है। जैसे सकरान, इसकी जमा हम पढ़ चुके हैं ऊपर, हमने जब अलिफ मकसूरा किया था उसमें पढ़ी थी, क्योंकि इसकी मुअन्नस सकरा होती है, मुअन्नस है, ठीक है। और ऐसे सिफ्त के आखिर में हो, ठीक है, ये अलिफ नून ऐसे सिफ्त के आखिर में हो जिसकी मुअन्नस जो है वो आपकी फालानतुन, यानी आपकी क्या आ रही है, सकरा आ रही है, ठीक है, इस वजन पे आ रही है, और ये इसम क्या है, अलिफ नून वाला सकरान है। तो ऐसे जो होते हैं गैर मुनसरिफ होते हैं। फिर अच्छा, नंबर 3, ऐसे इसम के आखिर में हो जिसकी मुअन्नस ही ना हो, जैसे रहमान, अब ये भी गैर मुनसरिफ है, इसकी मुअन्नस नहीं है। तो ये अलिफ नून आखिर में आ रहा है, लेकिन शर्त क्या है
کہ مونس نہ ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ظاہر ہے۔ پھر وزن فعل جو ہے کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو